پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں محمد زبیر صاحب, سابق گورنر سندھ, سینئر سیاسی رہنما. ان سے پوچھتے ہیں کہ سیاسی جو ہے حدت کس طرف جا رہی ہے اور کیا اس سے ہمارے کہتے ہیں کہ کیا اس سے اثرات پڑ سکتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر اور کیا چیلنجز درپیش ہیں. بہت شکریہ زبیر صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. سارا جھگڑا جو شروع ہوا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اراکین گرفتار ہوئے پی ٹی آئی کے, اس بات پر کہ جی جلسے کا جو وقت تھا وہ بڑھا دیا گیا, 7 بجے کی جگہ جو ہے انہوں نے اوور شوٹ کیا لمٹ. اب اگر ہم ماضی کے جلسوں میں دیکھیں, اور آپ کا تو بہت تجربہ رہا ہے, کہ کیا کسی زمانے میں اس طرح کی شرائط عائد کی جاتی تھی کہ جناب آپ کو وقت پہ اتنے بجے جلسہ شروع کر کے اتنے بجے ختم کرنا چاہیے؟ جی عامر, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی آئی ایم اے پرسنل وٹنس. 3-3.5 سال تک جتنے بھی جلسے مریم نواز نے کیے, ایک تو ان میں پرسنلی موجود ہوتا تھا, تک کوئی ایسا میرا خیال ہے جلسہ نہیں ہوگا جس میں نہیں تھا. اور چاہے وہ گلگت بلتستان میں تھا یا آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں یا پاکستان کے کسی بھی جگہ. اینڈ آئی کین ٹیل یو, اور یہ کوئی آپ مسلم لیگ والے سے آپ پوچھ لیں, یہ تو کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا. ٹائمنگ کبھی بھی نہیں ڈسکس ہوا, ڈسکشن تک نہیں تھی. یہ ضرور ہوتا تھا جو پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں کہ جی جلسہ جو ہے 2 بجے فار ایگزامپل یا 5 بجے شروع ہوگا. اینڈ ٹائم تو ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ پہلی بات تو یہ اگر آپ نے 5 بجے کا ٹائم دیا ہوتا تو وہ 5 بجے سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. تو پہلے تو یہ جو تھا نا 4 سے 7, یہ تو پہلے ہی ایک ڈکٹیٹوریل ایک آرڈر کے طور پر تھا. اب میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر جو فیمس گجرانوالہ کا جلسہ تھا, جو جس میں نیم کالنگ کی گئی تھی فرسٹ ٹائم اکتوبر 16, 2020 کو, اس میں میں خود مریم نواز کے ساتھ لاہور سے پہنچا تھا. جلسہ سٹارٹ ہونا تھا 7 بجے, ہم وہاں پہنچے تھے 10:30 بجے. 1-1.5 بجے تک جلسہ تھا, اور یہ نہیں تھا کہ 1-1.5 بجے کسی نے کہا آپ کو. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب 2019 میں مریم نواز نے جلسے شروع کیے تھے, پہلا جلسہ تھا فیصل آباد میں رات کے 3 بجے آئی ریپیٹڈ. 7 بجے سے ریلی شروع ہوئی تھی, 3 بجے جا کے وہاں جلسہ سٹارٹ ہوا تھا رانا ثناء اللہ کے گھر, ان کے سامنے ایک گراؤنڈ ہے. کوٹ مومن میں ایک جلسہ کیا تھا, صبح کی اذان ہو رہی تھی, رات کے 8 بجے سے ریلی پورے شہر میں پھر رہی تھی. پاک پتن میں 2:30 بجے ختم ہوا تھا. ہاو یو نیم اٹ, کوئی ایک جو فیمس دسمبر 13, 2020 کا جلسہ تھا لاہور کا, جس میں کہتے ہیں کہ جی وہ سکسیسفل نہیں تھا جلسہ, اور اس کی ایک ریزن جو تھی کہ جی اتنا لیٹ کر دیا تھا میاں نواز شریف جب بولنے کے لیے آئے تھے کہ لوگوں نے جانا شروع کر دیا. منع نہیں کسی کو کیا گیا تھا کہ جی آپ کی دیر ہو گئی ہے. سو پہلی یہ تو اس قسم کی تو ایک ایسے ملٹری رجیم میں ہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ 4 سے 7 بجے, اور اس کا پھر اس قسم کا ریاکشن ہوئے. میں تو آپ کو یہ بتاؤں کہ کبھی کوئی جلسہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. 3.5 سال جو میں نے جلسے دیکھے, اور لاسٹ جلسہ جو تھا, جسٹ اے ویک بیفور ووٹ آف نو کانفیڈنس, وہ جیلم میں تھا, کیونکہ لاہور سے ریلی اسلام آباد تک جاری تھی. جیلم میں رات کے 12 بجے, ہونا کتنے بجے تھا, رات کے 8 بجے. کتنی دیر بعد شروع ہوا, 4 گھنٹے کے بعد. مریم نواز نے اس میں بھی خطاب کر رہا تھا. یہ بتائیے, آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا آپ نے کہ جی ماضی میں اس طرح جلسے ہوتے تھے. مجھے بھی یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے ہوں, کسی بھی جماعت کے ہوں, تو صرف نون لیگ کے نہیں تمام جماعتوں کے. کیا وجہ ہے کہ انتظامیہ کو اس طرح کا ایک ان کو ٹائم فریم دینا پڑا کہ جی 3 گھنٹے میں؟ کیا پاکستان کے حالات ایسے بدل گئے ہیں کہ اب جناب کسی سے کہا جا رہا ہے کہ صرف 3 گھنٹے میں آپ جلسہ نمٹائیں؟ اور کیا باقی جماعتوں میں بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے آپ کے نزدیک, یا ہم وی شوڈ گو بیک ٹو دا گڈ اولڈ ڈیز؟ جی دیکھیں نا, میں بھی یہاں ہوں, آپ بھی یہاں ہیں عامر. کوئی بھی پی ایم ایل این کا جلسہ ہوگا آئندہ چند مہینوں میں یا آئندہ سالوں میں, یا پیپلز پارٹی کا ہوگا, کبھی آپ نوٹ کر لینا کہ 2 گھنٹے سے پہلے جلسہ سٹارٹ, یا ان پر ایسے قدغن. تو پہلے تو آپ دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے رسپانس, آپ 7:30 بجے 6:15 بجے سے بیان آنا شروع ہو گیا تھا شاید ڈپٹی اسپیکر کا کہ جی اطلاع دے دی گئی ہے کہ 45 منٹ رہ گئے. کیوں اطلاع دے دی گئی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان ہے, پاکستان میں جلسہ ہو رہا ہے, آپ نے اجازت دی ہے. اور سب سے بڑی بات ایک اور میں کہہ دوں, آپ نے 30 جگہ ناکے لگائے ہوئے تھے, آپ نے تو ڈیلے خود کیا تھا 30 پلیسز. اور ایک ویڈیو ہے عامر جس میں جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, جس میں بیرسٹر گوہر بھی ہیں, سلمان اکرم راجہ بھی ہیں, وہ پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے پیدل چل کے آ رہے ہیں.
میں نے جتنے جلسے اٹینڈ کیے تھے اور میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا تقریباً ہر جلسے میں ہماری کار تو جا کے کھڑی ہوتی تھی وہاں جلسے کا نیچے سٹیج پر یا اس کے پیچھے اور آپ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چلے جاتے ہیں. اب یہاں آپ تمام مشکلات کریٹ کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹائم پر ختم کیوں نہیں کیا. آپ نے وہ اقدامات کیے جس کی وجہ سے جھگڑا ہونا تھا, فساد ہونا تھا. اچھا اب چلیں, جلسے کی تو بات ہو گئی, اب ہم دیکھتے ہیں جو ملک کی مجموعی سیاسی فضا ہے, جس طرح سے پی ٹی آئی کے اراکین کی گرفتاری ہوئی, جلسے پہ جھگڑا ہوا, اس کے بعد پارلیمنٹ میں جو کچھ گزشتہ روز ہوا, آج تو خیر پھر بھی حالات ذرا سے بہتر تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے, نظام مضبوط ہو رہا ہے, یا اس کے برعکس چیزیں ہو رہی ہیں؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ ٹیمپریچر جو بڑھ گیا ہے وہ کیا پہ ختم ہوگا؟ جی I think the political system has become dysfunctional, collapse ہو گیا, بالکل collapse ہو چکا ہے. جب پارلیمنٹ میں جا کے اندر گھس کے اور لائٹیں بند کر کے وہ اسپیکر صاحب کا میں سن رہا تھا بیان کہ سی ڈی اے کو بھی انہوں نے نوٹس دیا ہے جن کی مرضی سے لائٹیں بند کی گئی. اب آپ ذرا اقدامات اٹھائیں کہ یہ اس ملک کی حالت ہے کہ سی ڈی اے پارلیمنٹ کی لائٹیں بند کر رہے. اگر میں اسپیکر صاحب سے پوچھوں, آپ کو, مجھے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو پتا تھا رات کے 8 بجے سے کیا ہو رہا ہے, تو اسپیکر صاحب کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اسپیکر صاحب کو نہیں پتا تھا کہ وہاں محصور ہیں ایم این ایز کتنے, 6 7 8 ایم این ایز وہاں موجود ہیں, اور جس طرح سے سیڑھیاں چڑھ کے وہ کیا گیا. تو واٹ ڈو یو کال دس؟ اگر پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی ختم ہوگی تو جمہوریت کیا بچی ہے؟ ویسے بھی کون سی کوئی بچی تھی, ویسے بھی ربر سٹیمپ تھی, ویسے بھی ہر ڈریکونین لا وہاں پاس ہو رہا تھا. ابھی 2 دن پہلے جو اسلام آباد کے حوالے سے پاس ہوا ہے کہ جی جلسہ جو کرے گا بغیر مرضی کے تو 3 سال. اور میں تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسلام آباد تک میں ہم نے جلسہ کیا, ادھر ریڈ زون میں جلسہ کیا, نہ کوئی روک ٹوک تھی. اور یہ جنوری 2021 کی بات ہے, if I am not wrong, شاید 3rd week of January 2021 تھا. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ حکومت پہ تو تنقید ہو رہی ہے, اور بہت تنقید ہو رہی ہے. اس نے جس طرح کی قانون سازی کی ہے, جو انہوں نے انتظامی اقدامات کیے, لیکن پاکستان تحریک انصاف پہ بھی تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جناب وہ بھی اپنی پرانی غلطیاں جو ہیں دوبارہ بار بار دہرا رہے ہیں, کہ وہ جس طرح سے مطلب ہے کہ جو ایک برنک مین شپ کر رہے ہیں اپنے جلسوں کے اندر, جو وہ زبان اختیار کر رہے ہیں, اور جو دھمکی آمیز ان کا لب و لہجہ ہے, آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے بھی رد عمل ہو رہا ہے؟ اب بے شک ہم کہیں کہ جی رد عمل جائز نہیں ہے یا جائز ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن پی ٹی آئی کو بھی کیا اپنی چیزوں کو دوبارہ سے ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, دیر از نو ڈسپیوٹ اباؤٹ دیٹ. بٹ عامر دیکھیں, رسپانسبلٹی جو ہے وہ حکومت وقت پر ہوتی ہے کہ وہ حالات سازگار. پاکستان کا ایک آئین ہے, اس میں جمہوریت ہے, اس میں ملٹی پارٹی سسٹم ہے, ہر پارٹی کو آزادی ہے, اور یہاں یو آر ڈیلنگ ود اے پارٹی دیٹ از سپوزڈلی دا لارجسٹ سنگل پارٹی ان دا کنٹری. آپ اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. یہاں ظاہر سی بات ہے, اگر آپ سازگار ماحول کریٹ کریں گے, اگر آپ کی پولیس کی نفری اس تابع ہوگی قانون کے کہ جی جس کے تحت آپ نے ڈیل کرنا ہے, یا آپ کے کورٹس آزاد ہوں گے جو کہ نہیں ہیں, آپ کی میڈیا آزاد ہوگی جو کہ نہیں ہے, تو پھر آپ کی اس قسم کی چیزیں بھی ریاکشن میں ہوں گی کہ جی کس ایگریسولی. اب ایک اتنے مشکل سے اتنے مہینوں کے بعد ان کو جلسے کی اجازت ملی, اور اس میں بھی بہت پابندیاں. اچھا مجھے ذرا سا اس میں خطہ کلامی کرنے دیں, کیونکہ یہاں پہ ہم مختصر سا وقت جیسے ہی واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.